بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن يتولهم منکم فإنه منهم ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم اور عزیز دوستو، اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات بنائی اور اپنے علم کے مطابق مخلوقات کو اللہ نے پیدا فرمایا۔ اس کائنات میں اللہ تعالیٰ کی کتنی مخلوقات ہے اللہ ہی بہتر جانتے، لیکن ہم انسانوں کو اللہ پاک نے اشرف المخلوقات بنایا، اور جن مکلف مخلوقات میں سے ہمیں اللہ نے وجود عطا کیا، انہی کے لیے اللہ نے آخرت، حساب و کتاب، جنت و جہنم کا ٹھکانہ مقرر کیا ہے۔ اس دنیا میں مکلف مخلوقات کے علاوہ جتنی بھی مخلوقات ہیں یہ سب کل قیامت کے دن فنا کر دی جائیں گی۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس دنیا میں سینگ والی بکری نے بے سینگ والی بکری کو مارا ہوگا، زیادتی کی ہوگی، کل قیامت کے دونوں کو سامنے لایا جائے گا اور بے سینگ والی بکری کو سینگ عطا کی جائے گی اور اسے بدلہ لینے کا حق دیا جائے گا۔ جب بے سینگ والی بکری سینگ پانے کے بعد اپنا بدلہ لے لے گی تو اللہ پاک دونوں کو مٹی بنا دیں گے، مٹی کر دیں گے۔ یہی حال انسان اور جنات کے علاوہ جتنی مخلوقات ہیں سب کے ساتھ ہوگا کہ ان کے درمیان عدل اور انصاف قائم کرنے کے بعد انہیں اللہ پاک مٹی بنا دیں گے۔ ان کے لیے آگے کا کوئی ٹھکانہ اور کوئی منزل نہیں۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ مٹی بنانے کے بعد انہیں جنت اور جہنم کے درمیان تقسیم کر دیا جائے گا، لیکن ان کا وجود ختم ہو جائے گا، وہ باقی نہیں رہیں گے۔ اور جب اللہ پاک حساب و کتاب سے فارغ ہو جائیں گے، یعنی سارے جنتی جنت میں، سارے جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، حساب و کتاب نمٹ چکا ہوگا، تو پھر اللہ پاک موت کو مینڈھے کی شکل عطا کریں گے، موت کو مینڈھے کی شکل عطا کریں گے، اور تمام جنتیوں کو اور تمام جہنمیوں کو حکم ہوگا کہ اسے دیکھیں، یہ موت ہے۔ آج دنیا میں ہم ہیں، روزانہ لوگ موت سے دوچار ہوتے ہیں، دنیا چھوڑتے ہیں، جاتے ہیں، اور یہ معاملہ تمام مخلوقات کے ساتھ ہے، سب پر فنا طاری ہوتی ہے۔ اللہ پاک کا ارشاد ہے کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، کہ تم میں سے جتنی بھی مخلوقات روئے زمین پر اس کائنات میں موجود ہے سب پر فنا طاری ہوگی، باقی رہنے والی ذات صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ سب پر فنا طاری ہوگی، کوئی باقی نہیں رہے گا۔ موت ہے تو موت آتی ہے، لیکن اس دن جب حساب و کتاب ہو چکا ہوگا تو اس کے بعد موت کو مینڈھے کی شکل دی جائے گی اور جنت اور جہنم کے درمیان اسے لایا جائے گا، اور تمام جنتیوں کو اور تمام جہنمیوں کو حکم ہوگا کہ دیکھو، لوگ دیکھیں گے موت کو، اور پھر اس موت کو جو مینڈھے کی شکل میں ہوگی اس پر موت آ جائے گی، یعنی اس کو ذبح کر دیا جائے گا۔ جنتی بے پناہ خوش ہوں گے کہ اب کبھی مرنا نہیں ہے، اور سب سے بڑی خوشی ان کے لیے یہی ہوگی کہ اب جنت میں آنے کے بعد فنا نہیں ہے، موت سے دوچار نہیں ہونا ہے۔ اور جہنمیوں کے لیے سب سے بڑا صدمہ ہوگا کہ کم سے کم موت آ جاتی تو آدمی مصیبت سے نجات پا جاتا، لیکن اب
جہنم میں جو لوگ ہوں گے وہ بھی کبھی مریں گے نہیں. تو جہنمیوں کے لیے بے پناہ دکھ کی بات ہوگی. اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ہم انسانوں کو اشرف المخلوقات بنایا، یعنی مکلف مخلوق میں جیسے ہم ہیں مکلف مخلوق میں، اسی طرح جنات و شیاطین بھی. لیکن اللہ پاک نے ہمیں اشرفیت عطا کی اور مکلف مخلوق میں دوسری مخلوقات پر برتری اور فضیلت عطا کی. یہ اللہ پاک کا انعام و کرم ہے ہم لوگوں کے ساتھ. تو ہمیں اشرف المخلوقات بنایا. لیکن اس دنیا میں جہاں ہمیں رکھا ہے یہ ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں ہے، یہ ہمارا عارضی ٹھکانہ ہے. ہم اس سے پہلے ماں کے پیٹ میں تھے، اس سے پہلے عالم ارواح میں تھے. یہاں ہمیشہ نہیں رہنا ہے، ایک وقت آئے گا یہاں سے بھی ہمارا سفر ہے. یہ منزل نہیں ہے، منزل آگے ہے. یہاں سے نکلیں گے ہم عالم برزخ میں رہیں گے، یعنی موت کے بعد سے لے کر کے سور پھونکے جانے تک درمیان کا جو زمانہ ہے، جو عرصہ ہے، اسے عالم برزخ کہتے. الگ الگ ٹھکانوں پر لوگ ہوں گے جو نیک، متقی، پرہیزگار، ایمان و اسلام کے ساتھ اللہ کی رضا کے ساتھ دنیا چھوڑیں گے. انہیں اللہ تعالیٰ علیین میں رکھے گا. علیین میں ایک ٹھکانہ ہے جو اللہ اپنے نیک بندوں کی روحوں کے لیے مقرر کیا ہے. اور جن لوگوں نے دنیا میں کفر کیا، شرک کیا، اللہ کو ناراض کر کے اس دنیا کو چھوڑا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو سجین میں رکھے گا، جو ساتوں زمین کے نیچے ایک طبقہ ہے وہاں پر ان کو رکھا جائے گا. اور یہ عالم برزخ ہے. عالم برزخ یہ زمانہ موت کے بعد سے لے کر کے سور پھونکے جانے تک کا جو زمانہ اور عرصہ ہے اسے عالم برزخ کہتے ہیں. یہ بھی آخری ٹھکانہ نہیں ہے، اس کے بعد عالم آخرت ہے. جب دوبارہ سور پھونکا جائے گا تو تمام مخلوقات کو اللہ پاک زندہ کر دے گی. یہ تمام مخلوقات جب اٹھیں گی میدان محشر میں جمع ہوں گی اور پھر جو معاملات ہوں گے، حساب و کتاب ہوگا، اس کے بعد پھر ٹھکانہ ہے جنت یا جہنم. اور یہ عالم آخرت میں ٹھکانہ یہ ہمیشہ ہمیشہ کا ٹھکانہ ہے. اس دنیا میں جہاں ہم اور آپ ہیں یہ عارضی ٹھکانہ ہے، ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں ہے. لیکن یہاں بھی آدمی کامیابی و کامرانی کے ساتھ رہے، خوشحال زندگی گزارے، خوشگوار زندگی گزارے، مطمئن پرسکون زندگی گزارے، اللہ پاک نے اس کے لیے اسباب بنائے. اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کے ہمارا خیرخواہ کون ہوگا؟ اللہ تعالیٰ ہمارے خالق ہیں، اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، اللہ ہمارے مالک ہیں. ہم مملوک ہیں، اللہ ہمارے مالک ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے الخلق عیال اللہ، کہ یہ مخلوقات اللہ کا کنبہ ہے. جیسے ہم میں سے ہر ایک کا اپنا ایک خاندان ہوتا ہے، اپنا ایک خاندان ہوتا ہے، ایک پریوار ہوتا ہے، ایک فیملی ہوتی ہے. اور اس سے ہمارا تعلق کیسا ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے. ایک ماں کو اپنے بچے سے، ایک باپ کو اپنے بچوں سے کتنی محبت اور لگاؤ ہوتا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے اس سے 70 گنا زیادہ اللہ تعالیٰ کو اپنی مخلوقات سے تعلق ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ظلم و برداشت نہیں کرتا. حدیث پاک میں آتا ہے ظلم و ظلمات یوم القیامہ، کہ کسی مخلوق پر ظلم کرنا یہ قیامت کی اندھیریوں میں سے ہے. اللہ ظلم و برداشت نہیں کرتا، نہ اللہ پاک کسی پر ظلم کرتے ہیں اور نہ کسی کا دوسرے پر ظلم کرنا اللہ کو پسند ہے. یہی وجہ ہے کہ دنیا میں جتنے گناہ ہیں ان گناہوں کی سزا اللہ آخرت میں دے گی. شرک سب سے بڑا گناہ ہے، کفر سب سے بڑا گناہ ہے، لیکن اس کی سزا اللہ دنیا میں نہیں دیتے.
بلکہ اللہ کا معاملہ عجیب ہے. مشرکین و کافرین کو اللہ اس دنیا میں وہ سب کچھ عطا کرتے ہیں جس سے وہ عیش کے ساتھ زندگی گزار سکیں. حدیث پاک میں اسی بات کی طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا، ان الدنیا سجن للمؤمن وجنت للکافر، کہ یہ دنیا ایمان والے کے لیے قید خانہ ہے. سجن قید خانہ اور جیل کو کہتے. یہ دنیا ایمان والوں کے لیے قید خانہ ہے اور کافروں کے لیے جنت ہے. حضور کی حدیث ہے، آپ کا فرمان مبارک ہے. تو ایمان والوں کے لیے یہ دنیا پابندیوں کے ساتھ زندگی گزارنے کی جگہ ہے. ہم میں سے کوئی آزاد نہیں ہے کہ اپنی مرضی سے کھائے، اپنی مرضی سے سوئے، اپنی مرضی سے پیے اور اپنی مرضی کے ساتھ زندگی گزارے، اپنی مرضی جو ہو وہ کرے. ہم مرضی کے مالک نہیں ہیں، ہم اللہ کے حکم کے پابند ہیں اور اسی پابندی کے ساتھ ہمیں زندگی گزارنی ہے. ظاہر بات ہے جب ہم پابندیوں کے ساتھ زندگی گزاریں گے، ہماری من مرضی نہیں ہے، ہمیں آزادی نہیں ہے، ہم جو چاہیں کریں ایسا ہمیں اختیار نہیں ہے، تو یہ دنیا ہمارے لیے قید خانہ ہے. رات آپ جلدی سو یا دیر سے سو، صبح نماز کے لیے آپ کو اٹھنا ہے. آپ مرضی کے مالک نہیں ہے کہ جب تک چاہیں سوتے رہیں. ہم اللہ کے حکم کے پابند ہیں. صبح صادق ہوگی، فجر کی نماز کے لیے ہمیں ہر حال میں اٹھنا ہے. پانچوں نمازوں کا یہی حال ہے. رمضان آئے گا، روزے رکھنا ہے. اللہ نے مال دیا ہے، صاحب نصاب بنایا ہے. سال پورا ہوگا، زکوٰۃ دینی ہے. ہمیں حج کرنا ہے اگر اللہ نے ہمیں استطاعت دی ہے. ہم اپنی مرضی سے کچھ کرنا چاہیں اس کی ہمیں اجازت نہیں. تو یہ دنیا ہمارے لیے قید خانہ ہے، پابندیوں کے ساتھ زندگی گزارنے کی جگہ ہے، اور کافروں کے لیے اللہ نے اسے جنت بنایا. انہی پابندیوں کے ساتھ زندگی گزارنے میں ہم مطمئن اور پرسکون زندگی گزار سکے، کامیاب اور خوشحال زندگی گزار سکے، اس کے لیے اللہ پاک نے اسباب بنائے ہیں، ہمیں ہدایات عطا کی ہیں، ہمیں گائیڈ لائن دی گئی ہے. قرآن کریم کی جس آیت کی میں نے تلاوت کی ہے کہ اے ایمان والو یہود و نصارہ کو دوست مت بناؤ. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، کہ اے ایمان والو یہودیوں کو اور عیسائیوں کو اپنا دوست مت بناؤ. بعضهم اولیاء بعض، یہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں. آگے اللہ نے جو بات فرمائی ہے وہ یاد رکھنے کی بات ہے. فرمایا وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، جو ان سے دوستی کرے گا اس کا شمار انہی لوگوں میں کیا جائے گا. وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنْهُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، تم میں سے جو شخص وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ، تم میں سے جو شخص ان کے ساتھ دوستی کرے گا، دلی لگاؤ تعلق اور محبت رکھے گا، فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، وہ انہی میں شمار کیا جائے گا. ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ تعالیٰ ظلم کرنے والوں کو ہدایت نہیں دیتا. جب اللہ نے یہود و نصارہ سے دوستی کرنے کو منع کر دیا ہے اور یہ واضح کر دیا ہے کہ یہ تمہارے دوست تو کبھی بھی نہیں ہو سکتے، یہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، اس کے جاننے کے بعد اگر تم ان سے دوستی کرتے ہو تو تم بے وقوف ہو، تم اپنے آپ پر ظلم کر رہے ہو. جب تم اپنے آپ پر ظلم کر رہے ہو تو ظلم کرنے والوں کو اللہ ہدایت نہیں دیتا. یعنی ہمارے ایسا کرنے والوں کے ساتھ اللہ کی مدد نہیں ہوگی، ایسا کرنے والے کبھی سرخ رو اور کامیاب نہیں ہوں گے. اللہ نے ہماری کامیابی اور ناکامی، ہماری خوشحالی،
غربت، امیری، اطمینان، بے چینی، اس کے لیے اللہ نے ہمیں اسباب عطا کیے۔ آج اس دنیا میں مسلمانوں پر جو حالات ہیں، یہ حالات ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے، یہ حالات اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نظر انداز کرنے کی وجہ سے، یہ حالات اس وجہ سے ہیں کہ ہمارے لیے کامیابی اور کامرانی کے لیے اور ہمارے غلبے اور دبدبے کے لیے اللہ نے جو اسباب مقرر کیے تھے وہ اسباب ہم نے چھوڑ دیے۔ ہم نے وہ راستہ اختیار کر لیا جس راستے پر جانے والا کبھی کامیاب نہیں ہوگا، ناکام اور نامراد رہے گا، ہمیشہ پریشان اور بے چینیوں میں اس کا وقت گزرے گا۔ ہم نے اچھا راستہ، کامیابی کا راستہ چھوڑ کر کے ناکامی کا راستہ اور بے چینی کا راستہ ہم نے چن لیا ہے۔ حالانکہ یہ ہمارا عارضی ٹھکانہ ہے، یہ ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں ہے، لیکن یہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ چاہتا ہے کہ اس دنیا میں بھی ہم اطمینان کے ساتھ رہیں، ہم سکون کے ساتھ رہیں، ہم کامیابی کے ساتھ رہیں۔ اللہ نے ہم ایمان والوں کو اللہ نے دنیا میں بھیجا ہی اسی لیے ہے کہ ہم حکمرانی کریں، ہم اللہ کی مخلوقات پر حکمرانی کر کے ان کو ان کا حق دے۔ اللہ نے ہمیں اس لیے پیدا کیا، لیکن ظاہر بات ہے کہ جب ہم اللہ کے حکموں کو نظر انداز کر کے اللہ تعالیٰ کی ہدایات، کامیابی اور ناکامی کو سمجھنے کے باوجود اگر ہم نے ان اسباب کو چھوڑ دیا جو ہماری کامیابی اور کامرانی کے اسباب تھے، تو ظاہر بات ہے پھر ہمیں پریشانی ہونی ہے، اس دنیا میں ہمیں ذلت اٹھانی ہے۔ آج پوری دنیا کے حالات یہی ہیں، اسلامی حکومتیں ہیں وہاں بھی، اور جہاں اسلامی حکومتیں نہیں ہیں وہاں بھی، پوری دنیا میں مسلمان کہیں بھی خوشحال نہیں ہے۔ خوشحالی کا تعلق امیری اور غریبی سے نہیں ہے، اطمینان و سکون کا تعلق مال و دولت سے نہیں ہے۔ یہ ایک الگ نعمت ہے جو اللہ پاک اپنے ان بندوں کو عطا کرتا ہے جو اللہ کی مرضیات کے مطابق زندگی گزارتے، اللہ تعالیٰ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کے مطابق زندگی گزارتے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو مدینہ منورہ میں یہودی پہلے سے آباد تھے جو آپ کا انتظار کر رہے تھے۔ قبیلہ بنو نذیر ہے، یہودیوں کا ایک قبیلہ ہے، انہوں نے قلعہ بنا رکھا تھا۔ بنو قینقاع ہے، بنو قریظہ ہے، یہ یہودیوں کے بڑے بڑے قبیلے تھے، اور انہوں نے مدینے کے قرب جوار میں باقاعدہ اپنا قلعہ بنا کر کے انہوں نے رکھا تھا اور صدیوں سے وہاں رہ رہے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ان کو جو جانکاری اور معلومات تھی وہ ہم سے زیادہ تھی۔ قرآن کریم میں اللہ پاک فرماتے ہیں یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح پہچانتے ہیں جیسے انسان اپنی اولاد کو پہچانتا ہے۔ ظاہر بات ہے اپنی اولاد کو ماں باپ جس طرح پہچانتے ہیں اس میں کوئی شک شبہ نہیں ہے، وہ دھوکہ کھا جائیں گے ایسا نہیں ہے۔ اس طرح یہ یہودی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے تھے۔ حضور کا نام ان کی کتابوں میں تھا، خاندان کا تذکرہ ان کی کتابوں میں تھا، آپ کی علامات نشانیاں ان کی کتابوں میں تھی، اور یہاں تک تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ اللہ کا یہ نبی ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے گا، تو یہ یہودی جو مدینہ آ کر کے آباد ہوئے تھے یوں ہی نہیں چلے آئے تھے، انہیں پتا تھا کہ اللہ کا آخری نبی جب ہجرت کرے گا تو اسی مقام پر آئے گا۔ وہ لوگ مدینہ منورہ آ کر کے صدیوں سے آباد تھے اور انتظار کر رہے تھے۔
علماء نے لکھا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے جب مکے سے مدینہ پہنچے تھے تو راستے میں قبا نامی بستی تھی، جو آپ کا دلیل تھا، رہبر اور گائیڈ تھا، جس کو کرائے پر لیا گیا تھا مکے سے نکلتے ہوئے کہ عام راستہ چھوڑ کر کے، جنگلات ہے، ریگستان ہے، پہاڑوں کے درمیان سے عام راستہ چھوڑ کر کے مدینہ جانا ہے، ورنہ مکے کے لوگ پیچھا کریں گے اور نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رہبر رکھا تھا، اور اس رہبر کو اس کی اجرت اور اس کا محنتانہ دینا طے کیا تھا۔ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق کو جو مکے سے مدینہ جانے والا راستہ تھا وہ چھوڑ کر کے جنگلوں سے، ریگستانوں سے، پہاڑوں سے ہوتے ہوئے لے کر کے وہ چل رہا تھا تاکہ مکے والے پیچھا نہ کر سکیں۔ آج مکے سے مدینہ جانے کا جو سب سے اچھا راستہ ہے وہی یہ طریق ہجرہ ہے، یعنی ہجرت والا راستہ۔ شاہ فہد نے اپنے زمانے میں دنیا بھر کے بڑے علماء کو جمع کیا تھا، اور جمع کرنے کے بعد ان کے سامنے یہ پروگرام رکھا تھا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کرتے ہوئے راستہ چھوڑ کر کے جس راستے سے گزرے ہیں میں وہاں راستہ بنانا چاہتا ہوں۔ دنیا بھر کے علماء نے جمع ہو کر کے سیرت حدیث کی کتابوں سے تلاش کر کے وہ راستہ متعین کیا۔ شاہ فہد نے پھر وہ راستہ بنوایا، اسی سے لوگ عام طور پر مکہ اور مدینہ آتے جاتے ہیں، ورنہ پرانا راستہ ہے، وہ پرانا راستہ بدر سے ہو کر کے گزرتا ہے۔ آج وہ راستہ زیر استعمال ہے، لیکن اس سے اچھا راستہ ہجرت والا راستہ بنایا گیا۔ رہبر لے کر کے آپ کو قبا بستی تک پہنچایا، اور وہاں سے بتایا کہ دیکھو وہ جو نیچے بستی نظر آ رہی ہے وہ مدینہ ہے۔ آج اس مقام پر ایک بڑا سا پتھروں کا گیٹ بنا ہوا ہے، وہاں تک اس نے پہنچایا تھا۔ عبداللہ ابن اریقط نام تھا، اور اس کے بعد حضور نے قبا بستی میں قیام کیا تھا۔ حضرت کلثوم ابن حدم جو ایمان لے آئے تھے اور قبا کے سردار تھے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر پر ٹھہرایا تھا۔ آپ نے مدینہ قبا میں قیام کے دوران مسجد قبا کی بنیاد رکھی تھی، اور اس کی تعمیر میں بنفس نفیس خود شریک تھے، اور یہ قبلہ رخ رہے۔ حضور نے کھڑے ہو کر کے دیکھا، اللہ نے درمیان کے سارے حجابات اٹھا دیے تو قبلہ بیت اللہ آپ کو نظر آ رہا تھا۔ آپ نے مسجد کی بنیاد اور مسجد کا رخ بیت اللہ کی طرف کیا۔ 14 دن قبا میں قیام کر کے جب آپ مدینہ جانے لگے تو راستے میں آپ کی ننیحال پڑتی تھی، آپ کی ننیحال پڑتی تھی۔ قبیلے بنو زہرہ کے لوگ آباد تھے مدینے کے باہر، قبا اور مدینے کے درمیان قبیلے بنو زہرہ آباد تھا۔ آپ کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ قبیلے بنو زہرہ سے تعلق رکھتی تھی۔ جب وہ بستی آئی تو قبیلے بنو زہرہ کے لوگ جو رشتے میں آپ کے ماموں ہوتے تھے، انہوں نے آپ کو روکنا چاہا کہ آپ ہمارے یہاں قیام کریں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں منع کیا، اور آپ کے لیے جو ہجرت گاہ طے کی گئی تھی وہ قبیلے بنو زہرہ نہیں تھی، مدینہ منورہ تھی۔ اس مقام پر جب آپ پہنچے تو جمعہ کی نماز کی فرضیت کا حکم آیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلے بنو زہرہ میں اسلام کی پہلی نماز جمعہ کا اہتمام کیا۔ وہاں پہ جہاں آپ نے نماز پڑھی تھی مسجد جمعہ کے نام سے وہاں پر مسجد بنی۔
نماز سے فارغ ہوئے، پھر آپ آگے بڑھے، جس راستے سے آپ جا رہے تھے ہر شخص آتا تھا، اونٹنی کے رکاب پکڑتا تھا اور یہ کہتا تھا کہ یہ جان بھی آپ کی ہے اور یہ مال بھی آپ کا ہے، آپ ہمارے گھر قیام کریں۔ حضور فرماتے تھے میری اونٹنی کو چھوڑ دو، فَإِنَّهَا مَأْمُورَةٌ مِّنَ اللَّهِ، یہ من جانب اللہ مامور ہے، مجھے جہاں رکنا ہے ٹھہرنا ہے یہ اس جگہ جا کر کے رکے۔ لیکن راستے میں جتنے گھر پڑ رہے تھے ہر گھر سے آدمی نکلتا تھا اور حضور سے یہ درخواست کرتا تھا کہ یہ جان اور مال آپ کی، آپ ہمارے گھر قیام کریں۔ لیکن حضور یہی فرماتے تھے میری اونٹنی کو چھوڑ دو، یہ من جانب اللہ مامور ہے، جہاں مجھے قیام ہے یہ وہاں جائے گی۔ اونٹنی آئی، مدینہ منورہ میں داخل ہوئی اور ایک ویران باغ میں جا کر کے بیٹھ گئی۔ حضور اونٹنی سے اترے نہیں، یہ وہ جگہ تھی جہاں کھجور کا ایک ویران باغ تھا، مشرکین کی کچھ قبریں تھی۔ اونٹنی وہاں تھوڑی دیر بیٹھی، اس کے بعد اٹھی اور پھر ایک چکر اس نے لگایا اور اس کے بعد چل کر گئی اور حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے دروازے پر بیٹھ گئی۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ جس مکان میں رہ رہے تھے، یہ مکان 500 سال پہلے تبا نامی بادشاہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام کے لیے بنوایا تھا۔ 500 سال پہلے توریت کے عالموں نے بتایا تھا کہ اللہ کے آخری نبی جب ہجرت کر کے آئیں گے تو اس بستی میں آئیں گے، تو اس وقت کے تبا نامی بادشاہ نے یہ مکان بنوایا تھا 500 سال پہلے۔ اور پہلی مرتبہ اونٹنی جہاں جا کے بیٹھی تھی ویران باغ میں، جب حضور ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان پر رکے تو معلوم کیا کہ یہ جگہ کس کی ملکیت ہے۔ بتایا گیا کہ 2 یتیم بچے اس کے مالک ہیں۔ حضور نے ان 2 یتیم بچوں کو ان کے سرپرستوں کے ساتھ بلایا اور کہا کہ یہ جگہ اس جگہ پر ہم اللہ کا گھر مسجد تعمیر کرنا چاہتے ہیں، آپ اسے ہمیں فروخت کر دو۔ تو ان بچوں نے اور ان کے سرپرستوں نے یہ بات کہی کہ اللہ کے رسول جب آپ کو اللہ کا گھر بنانا ہے، اپنا گھر نہیں بنانا ہے، تو ہم یہ زمین مفت میں آپ کو دیتے۔ یعنی یہ وہ پہلی پیشکش تھی جو ان 2 یتیم بچوں اور ان کے سرپرستوں نے اللہ کے گھر کے لیے اس زمین کو وقف کرنے کی پیش کی تھی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، یہ جگہ ہم مفت نہیں لیں گے، یہ جگہ ہم خریدیں گے، میں یتیموں سے لینے کے لیے نہیں بلکہ یتیموں کو ان کا حق دلانے کے لیے آیا ہوں۔ حضرت ابو بکر صدیق کو حکم دیا، جو سرمایہ وہ مکے سے لے کر کے آئے تھے حضور نے ان سے وہ سرمایہ لیا اور اس کے بعد اس زمین کی قیمت ادا کی جہاں پر آج مسجد نبوی ہے۔ بتانا یہ ہے مجھے کہ یہودیوں کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق پوری معلومات تھی، وہ حضور کو اس طرح پہچانتے تھے جیسے آدمی اپنی اولاد کو پہچانتا ہے، لیکن حسد اور عناد کی وجہ سے ایمان قبول نہیں کیا۔ کچھ لوگ خوش قسمت تھے، صاحب نصیب تھے، وہ ایمان لے آئے۔ تو یہودی مدینے کے قرب و جوار میں آ کر کے بڑے بڑے قلعے بنا کر کے آباد تھے اور حضور کی آمد کا انتظار کر رہے تھے۔ قبیلے بنو قریظہ ہے، بنو نذیر ہے، بنو قینقاع ہے، خیبر کے قلعے ہیں، یہ یہودیوں کے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے پہنچے تو ان سے معاہدہ کیا کہ اگر ہم پر کوئی حملہ کرے گا تم ہماری مدد کرنا، اور تم پر کوئی حملہ کرے گا ہم تمہاری مدد کریں گے، اور اس شہر کی حفاظت کے لیے ہم مل جل کر کے دفاع کریں گے۔ لیکن یہودیوں نے ہمیشہ دغا بازی کی، دھوکہ دیا، اور مسلمانوں نے ہمیشہ عہد کی، ایگریمنٹ کی پابندی کی۔ ان کا یہ سلسلہ جاری تھا ساری زندگی۔ 10 سال حضور نے ان کی
عہد شکنی، دھوکہ بازی، غداری کو دیکھا تو دنیا سے جاتے ہوئے آپ نے فرمایا تھا کہ اخرج الیہود من جزیرۃ العرب، کہ ان یہودیوں کو عرب سے نکال دینا۔ حضور کی وصیت میں سے ایک وصیت تھی۔ حضرت عمر فاروق کا جب دور خلافت آیا، حضرت عمر فاروق نے سب کچھ دیکھ کر کے حضور کی وصیت کو پورا کیا اور ان سب کو جلا وطن کیا کہ تم یہ جگہ چھوڑ کر کے چلے جاؤ، جو لے جا سکتے ہو لے کر کے چلے جاؤ، یہاں رہنا نہیں۔ اللہ پاک نے قیامت تک آنے والے اہل ایمان کو اس بات کا حکم دیا ہے کہ یہود و نصارہ کو اپنا دوست مت بناؤ، یہ تمہارے دوست نہیں ہیں، یہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، اور تم میں سے جو شخص ان کے ساتھ دوستی کرے گا اس کا شمار انہی کے ساتھ ہوگا، اور اللہ تعالیٰ ظلم کرنے والوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ آج ہماری تباہی و بربادی کا سب سے بڑا سبب یہی ہے کہ ہم نے ان سے دوستی اور تعلقات ایسے بنا لیے ہیں کہ ہمارا آپس میں بھی وہ تعلق نہیں۔ تو ظاہر بات ہے یہ صورتحال جو آج ہم پر ہے یہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو نظر انداز کرنے کی وجہ سے ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔